بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں، بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایسا خاص عمل پیش کیا جائے گا جو آپ سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل ایمان رائزنگ آفیشیل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئکن کو پریس کیجئے اور اس کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج اس ویڈیو میں جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا، جو آپ کو عمل بتایا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ آپ میں سے جس کو بھی یہ شکایت ہے کہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتا اور آپ ہر ایک سے اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، تو یا عزیزو کا ایک ایسا خاص وظیفہ اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا، جس کو پڑھ کر، جس پر عمل کر کے آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا آپ کی ہر بات بھی مانے گا، آپ کے نقش قدم پر بھی چلے گا، آپ کی تمام شکایات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کسی اپنی غلطی کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، ہر طرف آپ کی بدنامی ہو چکی ہے، آپ اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے نام سے کالے دھبے یا ذلت اور رسوائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یا عزیزو کو مٹھی بند کر کے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی عزت بحال ہو جائے گی، اور جو عزت رب کی طرف سے آتی ہے پھر اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یا عزیزو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ یا عزیزو کا مطلب ہے عزت والی ذات، سب سے عزت والی ذات، سب پر غلبہ پانے والی ذات رب کی ذات ہے، اور جو کوئی بندہ رب کو رب کے نام سے پکارتا ہے تو رب کریم اسے عزت، دولت، شہرت، کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ آج وہ لوگ، وہ بیٹیاں یا بہنیں عزت کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں کہ ان کو عزت نہیں مل رہی۔ ہر بندہ اس دور میں اپنی عزت کو پیسوں میں تلاش کرتا ہے۔ آج اس دنیا کو، جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، رب کریم نے اس دنیا کو بنایا ہے اور پھر آخرت کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر چرند پرند، حیوانات، جمادات، جن و انس، بے پناہ مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ یہ سب کچھ رب کی طرف سے ہے۔ آپ کی طرف آنے والی مشکلات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ پر آنے والی ذلت اور رسوائی کے تمام معاملات رب کی طرف سے ہیں۔ جو بھی آپ کی طرف مصیبت آتی ہے، آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ان سب مسائل کا حل بھی اور آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں۔ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ مشکلیں آسان ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہم نے اپنی عزت، اپنی کامیابیوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ آج کے دور میں اگر کسی پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ شاید سامنے والے کو ترس آ جائے۔ رب کریم فرماتے ہیں، جو بندہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے،
رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہر وقت بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور بار بار مانگے۔ جتنا بندہ اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اتنا ہی اس کو نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، اس سے سوال کرے، ہر وقت اس کی دربار میں گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کے دربار میں بار بار مانگنے کے لیے جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مانگتا ہے تو پھر رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اور جس پر رب ناراض ہو جائے اس پر آزمائش بھی آتی ہے، اس پر پھر ذلت اور رسوائی بھی آتی ہے، اور اس کو ہر قدم قدم پر نقصان اور مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ آج یا عزیزو کو ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جس گھر میں یہ وظیفہ یا عزیز مٹھی بند کر کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، وہاں رب کریم کے سامنے مانگنے والے کو ہر چیز مل جائے گی جس کی کبھی اس نے تمنا کی ہوگی، کبھی اس کے دل میں حسرت آئی ہوگی کہ میرے پاس بھی فلاں چیز ہو، میرے پاس بھی فلاں چیز ہو۔ جس نے بھی جس چیز کی بھی خواہش کی ہوگی، یا عزیز وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ہر چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ نے کبھی خواہشیں کی تھی، کبھی تمنا کی تھی کہ میرے پاس بھی کاش یہ چیز ہو۔ یا عزیز کے ویسے تو بے حد فوائد ہیں اور معجزے ہیں، لیکن آج جو آپ کو عمل بتایا جا رہا ہے یہ آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ عزت چاہتے ہیں، جو لوگ کامیابیاں چاہتے ہیں کہ جہاں آپ بیٹھیں وہاں آپ کی ہر بات مانی جائے، آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، آپ کو ہر بات پر افسر مانا جائے، جو لوگ اپنی باتوں کو منوانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا معاشرے میں بڑا منوانا چاہتے ہیں، افسر منوانا چاہتے ہیں، تو وہ آج ہی مٹھی بند کر کے یا عزیزو کو پڑھنا شروع کر دیں، اور جس طریقے سے اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا اسی طریقے سے پڑھیے گا تاکہ آپ مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ میں سے کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے، آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں، نوکری ملتے ملتے رہ جاتی ہے، کام بنتے بنتے رہ جاتے ہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، لیکن غیب سے ایسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ آپ کے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ آج اگر آپ کی نوکری کی وجہ سے، اگر آپ اپنی نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری نہ لگنے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو پھر مٹھی بند کر کے یا عزیز کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر آپ نوکری سے معطل ہو چکے ہیں، آپ کسی وجہ سے اپنی ملازمت سے معطل ہو چکے ہیں، آپ کسی بھی کام میں نقصان اٹھا چکے ہیں، کسی بھی کام میں پریشان ہو چکے ہیں، آپ کو راستے میں رکاوٹوں بندشوں کا سامنا ہے، کوئی بندہ اگر آپ کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑا ہے، طاقتور دشمن سے نجات کے لیے بھی مٹھی بند کر کے یا عزیز پڑھنا ہے، طاقتور دشمن سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، آپ کے گھر میں مسائل ہیں اور یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ مٹھی بند کر کے یا عزیز پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیے کہ اس اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام نے آپ کو کتنا فائدہ دیا ہے۔ آج جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے، خوبصورت بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، لیکن رشتے نہیں آ رہے، یا تو
جادو کی وجہ ہے یا کوئی بندش ہے یا کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی نظر بد ہے یا کوئی حسد ہے، کسی نہ کسی وجہ سے رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو وہ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ یا عزیز کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اگر اولاد نافرمان ہے، وہ کہنا نہیں مانتی، وہ آپ کی بات نہیں مانتی، بات نہیں سنتی، آپ کی خدمت نہیں کرتے، باہر پھرتے ہیں، آوارہ ہیں، وہ نشئی ہو چکے ہیں، تو پھر ان والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے۔ اس وظیفے میں بڑی طاقت ہے، یا عزیز اللہ تعالیٰ کے نام میں بڑی طاقت ہے، تو جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی میری بہن کا شوہر نافرمان ہے، شوہر اس پر ظلم کرتا ہے، شوہر اس پر توجہ نہیں دیتا، اپنی بیوی سے محبت کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، شوہر اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیتا، اپنے گھر پر توجہ نہیں دیتا، اپنی بیوی پر توجہ نہیں دیتا، اس کو خرچہ نہیں دیتا، اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا، تو اس میری لاچار بہن سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر کو بسانے کے لیے، اپنے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنانے کے لیے، اپنے گھر کے امن اور سکون کے لیے، اپنے میاں اور بیوی کے آپس میں محبت بڑھانے کے لیے وہ یا عزیزو کا ضرور وظیفہ پڑھے۔ اس وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کا گھر خوشیوں کا، امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ جو شوہر آپ کو توجہ نہیں دیتا تھا، آپ سے محبت نہیں کرتا تھا، آپ سے بولنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ اس وظیفے کی وجہ سے آپ سے محبت کرے گا، آپ کے بچوں سے پیار کرے گا، آپ کو خرچہ دے گا، یعنی کہ گھر کا سکون آپ کا بحال ہو جائے گا۔ جب آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے، کمالات آپ خود دیکھیں گے کہ اس وظیفے کے کتنے کمالات ہیں، اس کے کتنے فوائد ہیں۔ یہ تیر کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد ہے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لے، بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، جس کی نوکری نہیں اور وہ جاب کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے، نوکری کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پڑھ لے۔ جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور وہ شادی کروانا چاہتا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اور وہ جہاں چاہتا ہے کہ میری شادی فلاں جگہ پہ ہو جائے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یا عزیزو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ سامنے والا یا کوئی بندہ اس کے قابو میں آ جائے، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی سے اپنی بات منوانی ہے، کسی کو اپنے قدموں میں لانا ہے، تو وہ بھی یا عزیزو کا وظیفہ پڑھ لیں۔ دولت، شہرت، عزت، کاروبار، غربت، فاقے، سب کے لیے، سب مسائل کے لیے، سب پریشانیوں کے لیے، سب آفات و بلیات کے لیے، سب مصیبتوں کے لیے یا عزیزو اللہ تعالیٰ کا نام ایسا اس میں طاقت ہے، ایسی طاقت ہے کہ آپ کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ رب کریم کا یہ نام یا عزیز سب سے عزت والی رب کریم کی ذات ہے۔ اس کے اعداد و شمار ہیں 94۔ اب اس کو پڑھنا کس طرح ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے اور کس وقت پہ پڑھنا ہے، تو آئیے ہم بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اس کو پڑھنے سے 3 بار پڑھنے سے کیسے گھر کے مسائل ختم ہوتے ہیں، کیسے رزق آتا ہے، کیسے کامیابی ملتی ہے،
تمام کامیابیوں کا راز اس میں چھپا ہوا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ صبح فجر کی نماز ادا فرمائی۔ سب سے پہلے فجر کی 2 سنتیں، اور 2 سنتیں فجر کی اس طرح پڑھا کریں، ہر روز اپنا معمول بنا لیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیے گا، کیونکہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صبح کی جب بھی سنتیں ادا فرماتے تھے تو صبح کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنی معمول بنائیں کہ صبح کی سنتیں ہوتی ہیں جو فجر کی، اس میں آپ یہی 2 صورتیں پڑھا کریں۔ آپ نے فجر کی سنتیں ادا کر لیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے، آپ نے اپنی حاجت کو سامنے رکھنا ہے، آپ نے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ تو آپ نے 41 بار یا عزیزو پڑھنا ہے۔ پہلے سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد درود ابراہیم ایک بار پڑھ لیں، کیونکہ ہر وظیفہ پڑھنے سے پہلے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہوتا ہے۔ 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ اسی حساب سے درود پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹا درود پڑھنا ہے پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اگر یہ بھی نہیں پڑھنا، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیم سب سے زیادہ پسند ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ درود ابراہیم ہی پڑھیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو چھوٹے یا دوسرے درود نہیں آتے اور ان کو درود ابراہیم ہی آتا ہے، تو پھر وہ ایسے کریں، درود ابراہیم ہی پڑھ لیں، 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں۔ سنتیں پڑھ لیں صبح فجر کی، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار اپنے پیارے نبی کی ذات پر درود پڑھا۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 41 بار یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو 41 ٹائم 41 مرتبہ 41 بار آپ نے یا عزیزو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اتنی ہی مقدار میں آپ نے درود پڑھ لینا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اپنے فرض پڑھنے ہیں۔ فرض کے بعد اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ رزق مانگنا ہے، رزق مانگ لیں۔ آپ نے کاروبار مانگنا ہے، کاروبار مانگ لیں۔ پریشانیوں کو دور کرنا ہے، وہ دعا مانگ لیں۔ کسی مسئلے کو حل کروانا ہے، وہ دعا کر لیں۔ جو بھی آپ اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں آپ اس وظیفے کو پڑھ کر مانگ لیجئے۔ 3 بار آپ نے 41 بار فجر کی سنتوں کے بعد اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنا چاہتے ہیں، اپنا دیوانہ کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کے حکم کا پابند ہو جائے، تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے تو آپ کو فجر کی سنتوں کے بعد کا بتایا گیا، اب جو دوسرا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ اس طرح ہے، وہ صرف 3 بار ایک سانس میں آپ نے پڑھنا ہے، کہ اس کو پہلے تو 41 بار والا آپ کو بتایا گیا ہے، اب دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک سانس میں 3 بار یا عزیزو پڑھنا ہے۔ وہ کس مقصد کے لیے؟ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی افسر ہے، آپ کا کوئی باس ہے، آپ کے کوئی دفتر کا، کاروبار کا، آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں، آپ کا کوئی ٹیچر ہے، آپ کا کوئی افسر ہے، آپ کا کوئی باس ہے، آپ اس سے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنا چاہتے ہیں، اپنا دیوانہ کرنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ایسے کریں، آپ مٹھی کو بند کریں اور یا عزیزو پڑھ کر آپ اوپر پھونک ماریں اور مٹھی کو کھول دیں
اور آپ اس طرف کھولیں جس طرف آپ جس سے بھی کام نکلوانا چاہتے ہیں۔ آپ مٹھی کو اس طرف کر کے اس کی طرف کر کے اس کے چہرے کی طرف، اگر آپ کے قریب ہے تو اس کے چہرے کی طرف کر کے کھول دیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ اور یہ آزمودہ عمل ہے۔ اکابرین یا بزرگان دین جو ہیں ان کا آزمودہ بتایا ہوا عمل ہے۔ اگر فرمان اولاد ہے یا شوہر آپ سے جھگڑتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، سخت مزاج کا ہے، اگر کسی وقت اس کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے تو آپ جلدی سے مٹھی بند کریں اور یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو ایک سانس میں پڑھ کر مٹھی کو کھولیں اور اس کی طرف اشارہ کر دیں، مٹھی کا رخ اس طرف کر دیں، تو انشاءاللہ اس کا دل آپ کی طرف سے نرم ہو جائے گا اور لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ پر یہ ہو گئے 2 طرح کے طریقے، ایک تیسرا طریقہ اور آخری طریقہ ہے، وہ اس طرح ہے، اگر آپ پر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اگر آپ قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اگر کوئی بند گلی میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، بے بس، مجبور، لاچار ہو چکے ہیں، آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں کہ کوئی آپ کا ساتھ تک نہیں دے رہے، بہن بھائی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ کے بنے بنائے کام ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، کبھی ایسا مشکل وقت اللہ تعالیٰ کسی پر نہ لائے۔ اگر کسی پر ایسا وقت آ گیا ہے، اگر اچانک پریشانی، حادثے یا مشکلات آتی ہیں تو وہ یا عزیزو کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیجئے، پڑھے، توجہ کیجئے گا، آپ اپنی سخت سے سخت پریشانی، رنجش، بندش، یہاں تک جادو، جنات، نظر بد، حسد کے خاتمے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا عزیزو کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز پر غلبہ پانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ اپنی مٹھی بند کر کے اپنی سخت سے سخت پریشانیوں، مصیبتوں کو، رکاوٹوں کو، مسئلے مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ دھیان کے ساتھ مٹھی بند کر کے یا عزیزو کو کتنی بار آپ پڑھیں گے؟ 515 بار۔ اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے پہلے بھی اور آخر میں بھی درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اور اس کو کیسے پڑھنا ہے کہ 515 بار پڑھنا ہے۔ 515 کو بار سخت سے سخت پریشانی، رکاوٹ، بندش، مسائل، لا علاج بیماری، نظر بد، حسد اور پرانے جادو جنات کے لیے کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مشکل ہو تو آپ نے مٹھی بند کر کے کسی بھی وقت پڑھنے کی اجازت ہے۔ نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ مٹھی بند کر کے پرانے سے پرانے جادو کی کاٹ کے لیے آپ اس کو 515 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر دیکھیے پرانے سے پرانے جادو کی کاٹ ہو جائے گی، آپ کی اولاد آپ کے فرما بردار ہو جائے گی، دکان آپ کی چلنے لگے گی، دفتر کاروبار جو پہلے بند ہو چکے تھے وہ آہستہ آہستہ کاروبار آپ کا چلنے لگے گا، نظر بد، حسد، جادو جنات سب ختم ہو جائیں گے، آپ پر آنے والی اچانک بیماری، لا علاج بیماری جو آ گئی تھی یا آئے گی تو انشاءاللہ آپ اس بیماری سے بھی بچ جائیں گے، شفائے کلی آپ کو نصیب ہوگی۔ آزمودہ عمل ہے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو تقریباً 41 مرتبہ ایک آپ کو بتایا گیا ہے طریقہ، پھر آپ کو 3 بار مٹھی بند کر کے یا عزیزو کا عمل بتایا گیا ہے، اور تیسرا اور آخری وظیفہ جو ہے وہ 515 بار کا بتایا گیا ہے۔ اول آخر آپ درود پاک پڑھیں گے اور اپنے مسئلے مسائل کو، اپنی نیت کو، اپنی حاجتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قبلے کی رخ منہ کر کے آپ بیٹھ جائیں گے اور پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، آفات و بلیات کو، جادو جنات کو